اس کے لیے زبان سے کوئی معلوم کریے اس لیے کرنے والوں نے آج 10 دفعہ نیکسٹ ہو گئے آج کی دفعہ ہو گئی نہیں ہوگی یہ سارے مقدر یہ سارے ساتھی مسجد سے جیسے کہ گزارے خیال کا معلوم اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بات ہے اپنی بات کرنا ہو تاکہ یکسوئی کے ساتھ خیال کے ساتھ پوری بات کو سمجھ سکیں جیسے اللہ تعالیٰ نے توفیق کرے ہزاروں مسئلے ہیں ہماری یہاں پر یہاں پر اس کے بعد پھر انشاءاللہ اجتماع کر ہم اپنی مسجد سے جماعت نکالیں گے ایک اجتماع سے پہلے ہو جائے ایک اجتماع کے موقع پر ہم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی اس کا سننا تھا کہ تلوار لے کر کفار کے جم گھٹے میں گھس گئے اور شہید ہوئے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاب جیسی دلیری اور بہادری کسی کی بھی کسی لڑائی میں نہیں دیکھی شہید ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرانے کھڑے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو میں تم سے راضی ہوں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے دفن فرمایا باوجود کہ اس لڑائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی تھے تو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے مجھے کسی کے عمل پر بھی اتنا رشک نہیں آیا جتنا وہاب کے عمل پر آیا میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے یہاں ان جیسا اعمال نامہ لے کر پہنچوں فائدہ ان پر رشک اس خاص کارنامے کی وجہ سے ہے کہ جان کو جان نہیں سمجھا ورنہ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرات کے دوسرے کارنامے اس سے کہیں بڑے ہوئے ہیں بس بھائی دوستو ان کو یہ بات دل میں اتر گئی تھی کہ جان مال ہماری اپنی نہیں ہے یہ جان مال کا تو ہم نے اللہ سے سودا کر لیا تو ایسے موقعوں پر تلاش میں رہتے تھے کہ میری جان کہاں لگ جائے میرا مال کہاں کب جائے کو موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے دوستو جان مال تو آج بھی لگ رہا ہے اور ایسے دھم کے ساتھ لگ رہا ہے کہتے سر کھجانے کی فرصت نہیں کیا بات کہتے ہو میں کیسے نکلوں یہاں تو مصروفیت میں سر کھجانے کی فرصت نہیں جب آخرت آدمی کے سامنے ہوتی ہے پھر جان مال اس میں جھونکنا آسان ہے اور جب دنیا سامنے ہو تو اس کے لیے لگانا آسان ہے لیکن نفع کا سودا کیا ہے اور عقل مندی کا تقاضا کیا ہے نفع کا سودا یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کا مفہوم یہ ہے کہ عقل مند سمجھدار آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں لگا ہوا ہے کہ اپنے جان اور مال کو مرنے سے پہلے آخرت کو سامنے رکھ کے لگا رہا ہوں یہ عقل مند ہے اور عقل مند کے مقابلے میں جو لفظ بولا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے پاگل ہے بیوقوف ہے اس کے دماغ میں تو کوئی بھیجا ہی نہیں ہے تو جو آدمی آخرت کو سامنے رکھ کے
اپنے جان کو اور اپنی مال کو، اپنی قوتوں کو، اپنے صلاحیتوں کو خرچ نہیں کر رہا، وہ تو پاگل ہے، بیوقوف ہے۔ تو دنیا میں اب پاگلوں کا کٹ بہت بڑھ گیا، ساری دنیا میں جو فساد آیا ہوا ہے، اور ایک دوسرے کو جو کھانے کو دوڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جو مار رہے ہیں، وہ پاگل تو ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ پاگل کو تو نہیں پتہ میں کس کو مار رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو وہ محنت عطا فرمائی ہے جو سمجھدار لوگوں کا راستہ ہے، عقل مند لوگوں کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں، یہ صرف اپنے ذات کے لیے نہیں ہے، اس امت کے ہر فرد، ہر کلمہ پڑھ لینے والے کی ذات میں ساری انسانیت کا حصہ ہے۔ اسے فرمایا اس امت کی مثال تو ہے جیسے ایک جسم ہے، تو جسم میں آنکھ اپنے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن زیادہ تو اپنے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ یہ زبان کبھی ڈاکٹر سے پاس جا کے اپنی تکلیف بیان کر دیتا ہے، لیکن باقی زیادہ جسم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں قوت و صلاحیتیں دی ہیں، یہ امانت اس بات کے لیے ہے کہ ساری انسانیت تک یہ سمجھداری والی محنت، یہ عقل مند لوگوں کی محنت، اللہ سے نفع حاصل کرنے والی محنت، اللہ سے صلح کرنے والی محنت، اس کے لیے اللہ نے ہمیں افضل بنایا ہے، اسی کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے، اسی کے لیے ساری انسانیت میں اور ساری امتوں میں ہمارا درجہ افضل رکھا ہے۔ اسے بھائی دوستو، اس پر تو ہم اللہ کا شکر کریں کہ اللہ ہمیں ایسے ماحول سے ہمیں لے آیا جہاں عقل مند اور بیوقوفوں کی بات سامنے آتی ہے، پاگل کون ہے اور عقل مند کون ہے، اور عقل مند راستے پر چلنے کا راستہ کیسا ہے، اس پر تو ہم شکر کریں کیسے ماحول میں آ گئے۔ لیکن اس ماحول میں آ کر جیسے ہمیں اپنے آپ کو لگانا چاہیے تھا، اور بلکہ کہا جائے کھپانا چاہیے تھا، ویسے لگانا اور کھپانا ہو نہیں رہا۔ تو اس پر ہم اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ تو نے ہمیں اتنا بڑا عہدہ عطا فرمایا، ساری امت افضل بنایا، ہم نے اس کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی ویسے قدر نہیں۔ اس سے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی معافی مانگیں اور ساری امت کی طرف سے معافی مانگیں۔ امت سے جو بڑا گناہ ہو گیا وہ اس دین کی محنت کا چھٹ جانا ہے۔ باقی جو غلطی ہیں، باقی جو گناہ ہیں، وہ ساری اس کی پیداوار ہے۔ یہ بنیاد جب ہل گئی تو سارا عمارت ہی ہلی پڑی ہے۔ تو اس پر تم اللہ کا شکر بھی کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اب معافی مانگنے کا ایک ہے معافی مانگنا، ایک ہے توبہ۔ معافی مانگنا تو یہ کہ میں نے جو غلط کام کیا اس کو معاف ہو جائے، اور توبہ یہ ہوتی ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ تو اس کام میں توبہ کیا ہے کہ جتنی ہم قربانی کر رہے ہیں، جتنی کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر پا رہے، اب اس سے بڑھ کر کرنا، یہ توبہ کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے لیے کہا جا رہا ہے تو ہمارے سامنے بھائی دوستوں تقاضے آتے ہیں، دراصل وہ اس محنت کا حق ادا کرنے کی راہیں ہیں۔ ان تقاضوں پر ہم اپنے آپ کو لگائیں گے، کھپائیں گے تو اس راستے پر ہمارا چلنا، اس راستے کی ثمرات حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب جیسے ایک عرصے پہلے ہمارے سامنے بات آئی، اجتماع کی محنت کا عنوان لوگوں کو اکٹھا کرنا نہیں ہے۔ اجتماع کی محنت کا عنوان کہ جتنا مجمع آ رہا ہے اس میں سے اکثر اللہ کے راستے میں خروج میں چلا جائے، اور جو تھوڑا بچے وہ اس لیے سے گھروں پہ جانا ہو کہ مقام پر جا کر ہم اس کام کو کریں گے اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے میں نکالیں گے۔ تو یہ عنوان ہے ہمارے اجتماع کی محنت کا۔ اب اس کے جو اجتماع کی تاریخ ہے وہ تو اس محنت کی جو ایک ہدف ہے اس کے ختم ہونے کی تاریخ ہے۔ محنت تو پہلے ہوتی ہے، پھل پہلے چلایا جاتا ہے، بیج پہلے ڈالا جاتا ہے، کھاد دی جاتی ہے، پھر پیداوار
تو بعد میں آتی ہے۔ تو ساری محنت، اب محنت کے دن ایک ایک گھٹتا جا رہا ہے۔ اب حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ہر اپنی مسجد والے اپنی تاریخ طے کریں کہ کون سے مہینے کی کون سی تاریخ کو ہم نے جماعت نکالنی ہے، اور اس تاریخ کو بنیاد بنا کر محنت کر کے اپنی جماعت کو پورا کریں۔ کم از کم اتنا تو ضرور ہو جائے کہ ہر مسجد سے ایک جماعت ایک مہینے میں نکل جائے، اور دوسری جماعت دوسرے مہینے میں نکل جائے، اور تیسری جماعت اجتماع کے موقع پر نکل جائے۔ 600 جماعتیں ہم نے دینی ہے۔ 600 جماعتیں دینے کا مطلب یہ کہ 50-60 جماعتیں جتنے ہفتے رہ گئے، اتنی اگر ہر ہفتے نکلیں تو پھر جا کے ہدف کو ہم ہاتھ لگا سکیں گے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، بات عزم کی ہے، بات ارادے کی ہے۔ آدمی جس چیز کا عزم کر لے اور نیت کر لے وہ آسان ہے، اور جس کا عزم نہ کرے، نیت نہ کرے، وہ مشکل ہے۔ مشکل اور آسان میں تو فرق اتنا سا ہے۔ تو ہر مسجد والے اس کی نیت کریں۔ کون کون نیت کرتا ہے جی؟ انشاءاللہ کہ 3 جماعتیں، ایک اجتماع کے موقع پر، ایک ستمبر، اکتوبر، اور ایک اجتماع، جس کے لیے تاریخ طے کرتے۔ دوسری گزارش ہے کہ اجتماع جہاں ہوگا تو گھر مہمان آئے تو اس کی کچھ تیاری کرنی پڑتی ہے نا۔ اب وہ میدان تیار ہو جائے اور مہمان سہولت کے ساتھ وہ 3 دن خوش اسلوبی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اس میدان میں گزار سکے۔ دن تو 3 ہی ہیں، لیکن اس کی تیاری کے لیے کافی محنت پہلے کرنی پڑتی ہے، اور یہ لاہور والوں کو بہت عرصے تک سعادت حاصل رہی کہ جتنے بھی رائے گنج کے انتظامات ہیں میدان کے، وہ سارے لاہور والے ہی کرتے تھے۔ مجمع بڑھتا چلا گیا، ضروریات بڑھتی چلی گئی، تو حضرات نے یہ سوچا کہ بھئی اس میں اور شہروں والوں کا بھی حصہ ہو جائے۔ تو اور شہروں کا حصہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنا حصہ تو کم نہ کریں نا۔ اب اس کے لیے تقاضا سردست یہ ہے کہ 16 ستمبر سے 1 مہینہ مانگا تھا، اب 1 ہفتہ تو گزر گیا، اب 3 ہفتے رہ گئے، اور 3 ہفتے کے لیے بھی جا سکتے ہیں اور 2 ہفتے کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ اب عشاء سے پہلے الحمدللہ ایک جماعت بن گئی، لیکن ایک جماعت تو ناکافی ہے، ہم نے تو 100 آدمی دینے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمت کے ساتھ فرمائیں جی کون پہل کرتا ہے کہ صبح سے 15 دن یا 21 دن پورے اجتماع میں پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، لاکھوں خرچ کر کے آئیں گے، قربانی کر کے آئیں گے، یکسوئی کے ساتھ وقت گزرے گا، پھر آگے اللہ کے راستے میں نکلیں گے، وہ ہمارا اس میں حصہ ہوگا۔ یہ کون پہل کرتا ہے جی؟ ہاں جی ماشاء اللہ جی، کھڑے ہو جائیں جی ماشاء اللہ۔ کون پہل کر رہا ہے جی؟ آگے آ جائیں۔ ہاں جی 3 آدمی ہو گیا، اور جی چوتھا کون ہے جی؟ بھائی یہ برف کی طرح ہے، یہ پگھل جائے گی، روز پگھل رہی ہے، اور اس کا پگھلنا پتہ نہیں لگتا۔ جب پانی بن جائے گا تو پھر بہہ جائے گا۔ اور جو ہاں چوتھا ساتھی کون ہے جی ماشاء اللہ؟ ایک جماعت اور بن جائے گی، عشاء سے پہلے بن گئی، کب بن جائے؟ دیکھو میدان تو تیار ہو ہی جائے گا، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جس سے چاہے اپنا پورا کرا لے۔ سعادت ہماری ہے کہ ہمارا حصہ پڑ جائے، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، جس سے چاہے کام لے لے۔ سعادت تو اس کی ہے کہ جس سے کام کے لیے بلا لیا جائے۔ ہاں جی اور کون ہمت کرتا ہے؟ آگے آ جائے ماشاء اللہ جی۔
اور جس بار قیام ہوتا ہے تو ہلکے بار ہم ساتھیوں سے اس بات کو تیار کریں اور رات تیار کر کے صبح جماعت روانہ ہو جائے. تو اس کے لیے کون کون کوشش کرے گا جی رات میں؟ اتنا مجموعہ ہمارے پاس ہے، جس کو آپ بات کرو گے کوئی لڑے گا جی، کوئی ناراض نہیں ہوگا، کوئی گھر جائے کنڈا نہیں کھڑکانا پڑے گا. کسی کو یہ نہیں کہہ رہا بیٹھک کھول تیرے سے بات کرنی ہے، وہ کہہ رہے میں تو بھاگا جا رہا ہوں، میں تو دفتر جانا ہے. اتنا مجموعہ ہزاروں کا رات ہمارے پاس ہے اور بات سننے کو تیار ہے. آپ جس سے بات کرو گے اللہ اس کے دل میں ڈال دے گا. ماحول ہے، فضا ہے، فرشتوں کا ماحول ہے، تو اللہ اس کو آسان کر دے گا. ایک گزارش تو یہ ہے. دوسرے کہ اپنی مسجد میں جا کر ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں گے چلنے کے علاوہ اوقات چاہیے، جو تیار ہو جائیں انہیں بلال پار بھیج دیں، کل بھیج دیں، پرسوں بھیج، جس دن تیار ہوتے جائیں اسی دن بھیجتے جائیں. تو اس کے لیے کون کون ترتیب بنائے گا جا کے جی اپنی مسجد میں؟ اس کی تو سارے نیت کر لیں. نیت کرنا، دعوت دینا اور اللہ سے مانگنا، یہ دو کام ہمارے ذمہ، تین کام ہمارے ذمہ، چوتھا کام پھر اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے کہ دل اللہ پھیر دیتا ہے. دل اللہ نے اپنے پاس اب اختیار میں رکھا. دعوت دینا، نیت کرنا اور اللہ سے مانگنا. اچھا اگلی گزارش یہ ہے حلقہ نمبر 31 کہ تمام مساجد تمام آپ کھڑے ہو جائیں گے. اللہ نے آدمی شب جمعہ کی خدمت کا موقع عطا فرمایا ہے کہ کھڑے ہو جائیں گے.